حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخری امت ہیں اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، کسی کا اپنے گھر والوں کے بارے میں قسم پر اصرار کرتے رہنا اس سے زیادہ گناہ ہے کہ وہ قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس امت کی فضیلت بیان فرمائی کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، باقی امتیں سب پہلے گزر گئیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت پہلے جنت میں جائے گی، اس کے بعد دیگر امتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پر ڈٹ جانے والے پر وعید بیان فرمائی۔ قسم تین قسم کی ہے۔ ایک انسان قسم اٹھاتا ہے، کوئی واقعہ کوئی بندہ اس نے دیکھا اور اس کو یقین لگا کہ فلاں بندہ ہے یا فلاں واقعہ ہوا اور قسم اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کو غلط فہمی ہوئی، جس بندے کو وہ اس نے دیکھا تھا کہ فلاں بندہ ہے وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، لیکن اس نے تو اس کو فلاں بندہ سمجھ کر اپنی جانب سے سچ سمجھ کر قسم اٹھائی کہ میں نے فلاں کو فلاں جگہ دیکھا، تو اب یہ غلطی سے قسم ایسی اٹھائے گا تو اس پر گناہ نہیں ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ دوسری ہے یمین غموس، جان بوجھ کر گزشتہ زمانے پر جھوٹی قسم اٹھانا، میں نے یہ سودا اتنے کا نہیں خریدا یا میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ گناہ ہے۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ، آئندہ آنے والے زمانے کے لیے قسم اٹھانا کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا یا قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا۔ اب یہ قسم اٹھانا یمین منعقدہ ہے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان قسم اٹھا بیٹھتا ہے، لیکن جس کام کے لیے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس کا کرنا بہتر ہوتا ہے، یا قسم اٹھائی کہ میں یہ کام کروں گا اس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اب وہ قسم اٹھا چکا ہے تو ایسے کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان اپنی قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے، اور جو کام اس نے کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا وہ کر لے، یعنی جس کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ میں نہیں کروں گا لیکن اس کا کرنا بہتر ہے تو قسم کو توڑ دے اور وہ کام کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ اب اگر قسم اٹھا لیتے تو بعد میں علم ہوتا، بعد میں بات آتی کہ اس کا کرنا بہتر ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ قسم کبھی نہیں توڑتے تھے، لیکن جب اللہ نے قسم کا کفارہ نازل فرمایا تو اب اگر وہ کام کرنا قسم توڑنا بہتر ہوتا ہے تو قسم کو توڑ دیتے تھے، قسم کو توڑ کے کفارہ ادا کرتے اور پھر جو کام کرنا ہوتا وہ کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ کوئی بندہ ڈٹ جائے کہ نہیں میں نے تو یہ کرنا ہی ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے، میں اپنی قسم نہیں توڑتا، تو فرمایا قسم کا نہ توڑنا بسا اوقات قسم توڑنے سے زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ قسم توڑ کر کفارہ دیتا اس کا اتنا گناہ نہیں تھا، قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دیا گناہ ختم ہو گیا، لیکن قسم نہیں توڑی جس کی وجہ سے اس کے دوست احباب کو یا گھر والوں کو اس کے ڈٹ جانے کی وجہ سے نقصان ہوا تو فرمایا اس کی وجہ سے اس کو اس سے زیادہ گناہ ہوگا۔ قسم کا کفارہ بالکل آسان ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے لیکن انہی مسکینوں کو کھلانا ہے جن کو 1 وقت میں کھلایا۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا تو صدقۃ الفطر کے برابر 10 مسکینوں کو رقم دے دے، یا 1 مسکین کو روزانہ دے دے، اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، تو 10 مسکینوں کو آج کل 170 روپے صدقۃ الفطر بنا ہے تو ہر مسکین کو 200 روپیہ دے دے، یا 10 مسکینوں کو لباس دے، عام نارمل لباس جو انسان پہنتا ہے 10 مسکینوں کو وہ ادا کرے۔ دوسری صورت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوتے تھے کہ غلام آزاد کرے، غلام خرید کر آزاد کرے، یا اپنا غلام ہے اسے آزاد کر دے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔
اور جو بندہ غریب ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، کپڑے نہیں دے سکتا، کھانا نہیں دے سکتا، تو پھر 3 دن پے در پہ روزے ہیں کہ قسم توڑ دی ہے، تو قسم جب توڑ دی ہے تو اب 3 دن روزے رکھے گا، لیکن پے در پہ ہیں، یہ نہیں کہ ایک آج رکھا اور ایک 2 دن بعد، 3 دن روزے اوپر نیچے رکھنے ہیں۔ اگر بیچ میں فرق کر دیا، ایک روزہ نہیں رکھا، تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ 3 روزے اکٹھے رکھنے ہیں، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ لیکن یہ روزے وہ رکھے گا کہ جو کھانا اور لباس نہیں دے سکتا، غریب ہے، تو وہ پھر 10 مسکینوں کو کھانا یا لباس دینے کے بجائے 3 دن کے متواتر روزے رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔